اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور۔ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ دونوں اطراف سے یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ انطونیو گوتریس: دونوں اطراف سے یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ دونوں اطراف سے یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ دونوں اطراف سے یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا بھی کیا جائے۔ غزہ کے متاثرین کو جنگ بندی اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل جنگ میں فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوؤں میں فرق کرے۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ پر حملوں میں فلسطینی اور حماس کے درمیان پہچان ضروری ہے۔ غزہ میں زمینی و فضائی حملوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے امریکی نیوز چینل کو گفتگو۔ اسرائیل جنگ میں فلسطینی شہریوں اور حماس کے جنگجوؤں میں فرق کرے۔ غزہ میں حملوں میں فلسطینیوں اور حماس کے درمیان پہچان ضروری ہے۔ غزہ میں زمینی و فضائی حملوں میں شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے امریکی نیوز چینل کو گفتگو۔ غزہ میں اب انسانیت مرنے لگی ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ فوجی ایجنسی مسلسل محاصرے اور خوراک کی کمی کے غزہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی فراہمی مکمل طور پر بند ہے۔ ترجمان ریفیوجی ایجنسی غزہ میں فلسطینی خوراک کی تلاش میں اقوام متحدہ کے گوداموں پہ پہنچ رہے ہیں۔ خبر آپ کو دیں، غزہ میں اب انسانیت مرنے لگی ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ مسلسل محاصرے اور خوراک کی کمی نے غزہ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی فراہمی مکمل طور پر بند ہے۔ ترجمان ریفیوجی ایجنسی غزہ میں فلسطینی خوراک کی تلاش میں اقوام متحدہ کے گوداموں میں پہنچ رہے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ غزہ میں آگ اور دھوئیں کے بادل، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ اسرائیل غزہ کا نام و نشان مٹانے پر تل گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8500 ہو چکی ہے۔ شہیدوں میں 3500 سے زائد بچے، 1900 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ ایک ہی روز میں مزید 377 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی۔ شہیدوں میں 3500 سے زائد بچے اور 1900 کے قریب خواتین بھی شامل۔ صہیونی فورسز کی غزہ کے مغربی کنارے میں بھی حملے جاری۔ مغربی کنارے میں بھی 114 فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری جانب غزہ میں فون لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر سے مقیم فلسطینی اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی فورسز کا غزہ میں مکمل بلیک آؤٹ کرنے کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا سے چھپانا ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ حماس اور حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کا ٹینک اور گاڑی تباہ کر دی۔ حماس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن معرکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے غزہ میں مزید تباہی مچانے کے لیے اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام کا شدید رد عمل۔ امریکہ، اسپین، بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی میں عوام کی بڑی تعداد باہر نکلی۔ شرکاء کی مودی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ دنیا بھر سے عوام کا اسرائیلی حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔
غزہ میں جاری صہیونی فورسز کے آگ اور خون کے کھیل کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ، اسپین، بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں، لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ، عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر امڈ آیا۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے اور غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیرالہ میں ہونے والے مظاہرے میں اسرائیلی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ادھر جرمنی کے شہر برلن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مظاہرین کی صہیونی فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی، فضائیں فری فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دوسری جانب اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور لبنان کے دارالحکومت میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا، ہم نے اس کو شکست دے دی۔ یہودیوں کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ مزید کہا کہ تمہیں جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں مجاہد سمجھتے ہیں۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اب وہ سپر طاقت نہیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے۔ فلسطینی مسلمان سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف شیعہ علماء کونسل اور اہل سنت الجماعت کے تحت ریلیاں نکالی گئیں۔ علماء کرام نے امت مسلمہ خصوصاً مسلم حکمرانوں سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ دیکھیے۔ علماء کونسل ناصران فلسطین کمیٹی کے تحت اسرائیلی جارحیت کے خلاف شون سرکل سے بورڈ بیسن کلفٹن تک یکجہتی امت فلسطین مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و مذہبی قائدین، کارکنان اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ علماء کرام نے شرکا سے خطاب میں امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مسلم حکمرانوں سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا۔ یقین جانیے اس 21 دن میں آپ کی آواز نے پورے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ مظلوموں کی آواز جو پاکستان سے اٹھی، اور میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے مضبوط آواز اس شہر کراچی سے اٹھی۔ دوسری جانب اہل سنت والجماعت کی جانب سے بلوچ کالونی سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اورنگزیب فاروقی کا کہنا تھا کہ فلسطین میں ہزاروں بچوں کی شہادت پر انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن مسلم حکمران فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ فلسطینی بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی سرزمین انبیاء کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی تمام مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ قائدین اور شرکا کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کی ہر سطح پر ہر ممکن مدد کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ اہم خبر ہے بلوچستان سے، جہاں ضلع اوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ ISPR سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 2 زخمی، اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ نائب صوبیدار آصف عرفان اور ساہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار آصف عرفان کی عمر 37 سال، تعلق اوکاڑا سے تھا، جبکہ سپاہی عرفان علی کی عمر 22 سال، تعلق سرگودا سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
اور بہادر جوانوں کی لازوال قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں ضلع اوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہوئے۔ نائب صوبیدار آصف عرفان اور سپاہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار آصف عرفان کی عمر 37 سال، تعلق اکاڑا سے تھا۔ سپاہی عرفان علی کی عمر 22 سال، تعلق سرگودا سے تھا۔ اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر نوجوانوں کی لازوال قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے اور قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کارکن پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ نواب شاہ زرداری ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے ساتھ آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ سابق صدر نے سیاست اور انتخابات سے تعلق کارکنوں کی تجویز سنی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کارکن انتخابات کی تیاری کریں۔ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے۔ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ملک بھر سے کامیابی حاصل کرے گی۔ آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کو روزگار فراہم کیا اور سہولیات عوام کی دہلیز پر فراہم کی ہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو دیوار گر جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ صوبوں کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتی ہے، جبکہ دھرتی ماں صرف پاکستان ہے۔ صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں۔ MQM پاکستان کی محبت میں جو کچھ تھا وہ لٹا چکی ہے۔ اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں گر جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، ہم صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے۔ سندھ کو ہم تقسیم نہیں چاہتے، ہم نے کل بھی کہا ہے، لیکن ہم سندھ کو، سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کو ان کے درمیان غلط فہمیوں اور رنجشوں کی خلیج کو بانٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل انتقال کر گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی علاقے میں ادا کی جائے گی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت میں ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ مولانا طارق جمیل نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے مولانا طارق جمیل سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے بیٹے کے انتقال پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار بھی کیا۔